فرشتوں سے تعبیر دی ہے، لیکن شریعت نے منع کر دیا ہے، کیونکہ آنے والا خدا نہیں ہے، خدا کا جلوہ ہے، خدا کا نور ہے، آنے والے قدسی نہیں ہیں، وہ صحابی رسول کے نام پر مر مٹنے والے ہیں۔ کتنے تھے؟ 10,000 تھے۔ آنے والا سردار تھا، جب مکے کو آ گئے سارے بتوں کو گرا دیا، ناپاکیوں کو دور کر دیا، سارے کفر کو جلا دیا، یہ خدا کا اعلان اور نیکیوں کا پیغام اعلان کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، تورات میں آیا تھا، صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ انجیل میں آیا، صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ زبور میں آیا، صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ مگر فرق اتنا ہے، وہ خدا مانتے ہیں، ہم خدا کا رسول مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آیا وحی سے تھا، ہم کہتے ہیں بے شک آیا وحی سے تھا۔ وہ کہتے ہیں گیا وحی کو ہے، ہم کہتے ہیں بے شک گیا وحی کو ہے، مگر جہاں سے آیا آنے والا بھی وہی، جانے والا بھی وہی، مگر ہم کہتے ہیں نادان، بے شک آنے والا وہی تھا، جانے والا وہی تھا، لیکن یہاں لباس بدلا تھا۔ یہاں کیا تھا؟ لباس بدل گیا، بس فرق اتنا ہے، اسی لباس پر ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ ہم محمد کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، خدا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جدا ہیں تو دو ہیں، پڑھتے ہیں تو ایک ہے، جدا ہیں تو دو ہیں، پڑھتے ہیں تو ایک ہے، روح اور جسم کا ذکر کر لے تو دو ہیں، لیکن بغیر جسم کے روح نہیں ہے، روح کے بغیر جسم نہیں ہے، اور دو جب مل گئے تو اسی کو آدمی کہتے ہیں۔ اب مجھے بتایا آدمی یہ تھے تو اسی لیے اللہ اور اس کا رسول، یہ ایک سبق روحانیت کا ہے، ایک جسمانیت کا، یہ غائب ہے، ایک ظاہر ہے، مگر محبت کے دائرے میں دو ایک ہیں، ذات میں الگ ہیں، ذات میں دو ہیں، محبت میں ایک ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے ان سے محبت کر لو جو دکھتا ہے، میں تم نہیں دکھتا، ان سے محبت کر لو، جو محبت ان سے کر لو گے تو اب تم سے تمہارا کام ان سے محبت کرنا ہے، اور میں تم سے محبت کروں، میں تم سے محبت کروں۔ اب وہ خدا ہم سے محبت کرے، ہم ان سے محبت کرے، جب دونوں کی محبت یہ ہو جاتی ہے، اسی کا نام میرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وكل جميع الأصفياء وأولياء الأمة الأجمعين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظات للفروج والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي
على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم وسلام عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمنت بالله الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر احسان فضل و کرم اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں ان کا امتی بنا کر اور اپنا کلام نازل فرما کر دنیائی فانی سے بچ کر آخرت کی کھیتی اور آخرت کا محل سجانے کے لیے رشد و ہدایت سے، سبب سے، علم سے، عقل سے، صلاحیت سے جتنا نوازا ہم اس کی بارگاہ مقدس میں جتنا چاہے ہدیہ تشکر ادا کرنا چاہے تو یہ ہمارے لیے بالکل ہی کم ہے۔ اللہ کی وہ بہترین نعمت جو نعمت کبریٰ جو ہمارے اخلاق حسنہ کے لیے ایک عملی نمونہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، جس سے قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے ہمارے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا ہے اسوۃ حسنہ، ایک اچھا، پاک و منزہ، انوکھا عملی نمونہ بنا کر پاک و اچھا انوکھا ہمارے رسول کو بھیجا ہے۔ اور جب تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے اور تمہارے لیے اب فرض بنتا ہے، تمہارے لیے اب تمہارا وہ حق بنتا ہے کہ تم، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اور تم اپنے اعمال کا اصلاح کرو۔ دیکھو اس میں کتنی برائیاں ہیں اور کتنی بھلائیاں ہیں، کتنے اچھے کام ہیں اور کتنے برے کام ہیں، کتنے اپنے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں اور کتنے سدھارے ہوئے ہیں، اور تم سے دوسرے کتنے بگڑ گئے ہیں یا ان سے تم کتنے بگڑ چکے ہو۔ اصلاح کر اپنے اعمال کا، اور اس کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ جس نے تمہیں ہدایت توفیق کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا، اس کی اطاعت کرو، اس کی تابعداری کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کا، اللہ کے حکم کو دل و جان سے ماننا۔ اللہ کی تابعداری میں یہ معنی نہیں ہے کہ عملی نمونے میں، عملی زندگی میں اللہ سے عمل کرو، یہ معنی نہیں۔
کیوں عمل کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے؟ اللہ کو وجود سے پاک، دکھنے سے پاک، آنے سے پاک، تو اطاعت خدا بندی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا ہے، جس کام کی تمہیں ہدایت دیتا ہے، جس کی تمہیں توفیق دیتا ہے، جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، جس سے تمہیں روکتا ہے، جس سے تمہیں تمہارے لیے حلال و حرام کا فرق کیا ہے، اس کے حکم کو مانو۔ اور اس کے حکم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کا حکم بندہ مومن کے لیے فرض بن جاتا ہے۔ اور وہ فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، لیکن سب سے پہلے یہ کام نہیں ہے، یہ کام تو بعد میں، یہ کام تو بعد میں ہے۔ تو فرض کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے رسول کی طرف بھیجتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے میرا رسول جو دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جو کہہ دے اس کے حکم کو مانو، اس کے اشاروں پر چلو، اور وقت آ جائے تو اس کے اشاروں پر اپنی جان کو بھی لٹا دو۔ یہ اس کا اللہ کا حکم ہے۔ اس حکم کا اگر بندہ یہ مومن مان جاتا ہے تو اس کی تابعداری میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ رسول نے ہم کو کیا فرمایا، رسول کا حکم ہم کو کیا ملتا ہے، رسول ہم سے کیا کہتے ہیں، رسول کس طرف بلاتے ہیں، کس چیز سے رسول روکتے ہیں، کس چیز کا رسول پیغام دیتے ہیں، کس قانون کو نافذ کرتے ہیں، اور کیسا قانون ہمارے لیے بنایا ہے۔ اس پر اف اف تک نہ کہو، اس پر اف تک نہ کہو، اگر اف تک کہو گے تم تمہارے سارے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے زکات، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہارے جہاد، دشمنوں کے آگے جان اور مال کو رکھ کر ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا، وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنا اور روزے باقاعدہ رکھنا، حج کرنا، زکات و خیرات و صدقات دینا، یہ سارے اعمال اگر تم اپنے رسول تم سے ناراض ہو گئے، تمہارے رسول اگر تم سے مطلب تمہارے اس کام کو ناپسند کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہے اب تمہارے ان اعمال کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ نمازیں گنی جائیں گی، نہ حج کے ارکان گنے جائیں گے، نہ روزے گنے جائیں گے، نہ خیرات و صدقات کتنا مال دیا گنا جائے گا، اور نہ ہی جہاد میں جا کر دشمنوں سے کس طرح لڑ رہا ہے، زخمی ہوا ہے، یا تو قتل کر دیا ہے یا شہید ہو گیا ہے، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ بس دیکھا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ میرا رسول اس میرے بندے سے راضی ہے، رسول جس بندے سے راضی ہے تو تمہارے سارے اعمال یہ دشت میں رکھیں گے، سطر پوشی کریں گے، باقاعدہ فرشتوں کے حوالے کرے گا اور کہے گا اے فرشتوں یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو باعزت وقار کے اس کے اعمال کے ساتھ اس کو جنت کے دروازے تک چھوڑ دیا جاؤ۔ تو یہ اطاعت خدا کہ رسول کو راضی ہے، رسول راضی ہو جائے، مگر ایسا کیوں؟ تو ایک ہی منشا ہے عاقلوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، یہ ہی بات ہے، جو رسول کا نام ہوا وہ خدا کا نام، جو رسول کا نام ہوا وہ خدا کا نہیں ہے۔ بھلا جتنی نمازیں پڑھو، بھلا جتنے روزے رکھو، کیا کریں گے نماز؟ یہ تو عمل ہے، اس کو عمل کہا گیا ہے، عملی زندگی ہے، عملی نمونہ۔ لیکن حقیقت نماز بھی فرض ہے ہمارے لیے، جاتے ہو اس لیے فرض ہے، اس لیے فرض ہے۔ رسول نے اس وقت حسنہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے،
رسول جیسی نماز ہم پڑھیں گے تو وہ نماز ہمارے لیے فرض ہے. یہ خدا جیسی نماز نہیں ہے. نماز اگر کوئی مانا کر لے اطیعوا اللہ کا، اللہ کی اطاعت کرو، یہ نماز اللہ جیسی نہیں ہے، یہ روزہ اللہ جیسا نہیں ہے، نہ حج اللہ کا عمل ہے، نہ زکوٰۃ اللہ کا عمل ہے. ہاں اللہ کا عمل اپنے بندے محبوب سے کرواتا ہے. وہ محبوب بندہ ہے ہمارا رسول، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے